کھوکھر امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ جو بات شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بیسیکلی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، جو دو بڑی جماعتیں جن کا اس وقت ایک اتحادی حکومت ہے، اچانک ان کے درمیان اختلافی بیان بازی کے ساتھ دھمکی آمیز چیزیں بھی جو ہے منظر عام پہ آ گئی ہے۔ بجٹ نہ پاس کرانے کے حوالے سے، بجٹ میں ووٹ نہ کرنے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے تو دھمکی دے دی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے میں بات شیئر کروں کہ یہ جھگڑا ہوا کہاں سے ہے۔ اب بیسیکلی پچھلے دنوں اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی کے حوالے سے جو انتخابات کے پر ایک کنونشن ہوا تھا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف کو صدر اور مریم نواز کو چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر منتخب کیا گیا، تو وہاں پہ مریم نواز نے ایک جو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر 9 سال یہ نکال دیے جائے نواز شریف کے اقتدار کے تو ملک کھنڈراٹ بنا ہوا ہوتا۔ مطلب اب اس نے ملک میں جتنا بھی عرصہ یہ رہا ہے 75 سالوں میں، اگر نواز شریف کا اقتدار نہیں ہوتا، وہ حکومت میں نہیں ہوتا، تو بقول اس کے کہ ملک کھنڈراٹ بن چکا ہوتا۔ اب ظاہر ہے اس میں پیپلز پارٹی کی حکومت کا بھی، اگر پچھلے دور محترمہ بینظیر بھٹو کے شامل کیے جائے 2 مرتبہ، پھر 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت، جس میں وزیر اعظم چاہے یوسف رضا گیلانی ہو، پرویز اشرف ہو، لیکن اصل کے جو حکومت چلانے کے حوالے سے، ملک کو چلانے کے لیے صدر آصف زرداری تھے۔ اب ڈائریکٹ انڈائریکٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ تنقید ان کے اوپر تھی، جس پر بلاول بھٹو زرداری نے وہاں پہ ایک سوات کے قریب جو ہے خوازہ ایک علاقہ ہے، وہاں پہ جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ، بلکہ اس نے وزیر اعظم کو ایک شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں جو گزشتہ سال سندھ میں خاص طور پہ دادو ڈسٹرکٹ، لاڑکانہ اور باقی ڈسٹرکٹ شامل تھے، وہاں پہ جو برساتوں کے بعد سیلاب آیا تھا، جس میں لوگ متاثر بھی ہوئے تھے، بے گھر ہوئے تھے لاکھوں کے تعداد میں، تو وہاں پہ وزیر اعظم نے جو کمٹمنٹ کی تھی سندھ حکومت کے ساتھ، وہ ان کو فنڈز فراہم نہیں کیے گئے، پیسے فراہم نہیں کیے گئے، ابھی تک نہیں دیے گئے ہیں۔ اور اب تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار بیٹھا ہے، تو اس نے وہ شکوہ کیا کہ اگر وہ فنڈز ہمیں سندھ حکومت کو جاری نہیں کرتے ہیں تو دوسری صورت میں جو ہے پھر بجٹ میں ہم ووٹ نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ اس قسم کی بلاول بھٹو کی طرف سے آپ اس کو دھمکی کہہ سکتے ہیں کہ جو وزیر خارجہ ہو اور حکومت کا حصہ ہو، وہاں پہ یہ کہا جائے کہ اگر فنڈز فراہم نہیں کیے جاتے ہیں تو ہم، دھمکی یہی ہے کہ ووٹ نہیں کریں گے، میں حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے ایک، ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اس میں جو 13 جماعتیں، وہ کہتے ہیں چوں چوں کا مربع شامل ہو۔ اب مختلف سوچ والے لوگ اس پارٹیاں شامل تھی اور وہ صرف آئے تھے عمران خان کو نکالنے کے لیے۔ اب بلاول بھٹو کے بیان کے فوراً بعد جو نواز لیگ کے بہت اہم رہنما بھی ہیں اور ٹی وی ٹاک شو میں بھی آتے ہیں، تو طلال چودھری نے بہت ایسی باتیں کی ہیں۔ ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے اس نے کہا کہ ہم تو عمران خان کو نکالنا بھی نہیں چاہ رہے تھے، ہم تو انتخابات میں جانا چاہ رہے تھے۔ نواز لیگ اور فضل الرحمان کی اس نے بات کی، اس کی جماعت کی بات کی، لیکن عدم اعتماد آصف زرداری کے کہنے پہ جو ہے عمران خان کے خلاف لے کے آئے۔ اور دوسرا اس نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی، ہم تو پنجاب میں سوٹ کریں گے، ورنہ ہم اکثریت حاصل کریں گے کہ وہ 2/3 کی ساتھ، اور پیپلز پارٹی والوں کو اپنے بیان بازی سے پہلے سندھ حکومت کی کارکردگی دکھانی چاہیے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جیسے مطلب اب وہ
ایک کہتے ہیں بلی جو ہے نا وہ تھیلے سے باہر آ گئی ہے. اب اس نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ کراچی کے میئر کا جو الیکشن ہوا، اس طرح ہم سندھ میں یا پاکستان میں اگلے عام انتخابات میں اس طرح کے الیکشن قبول نہیں کریں گے. اب ایک طرف تو اس نے اس بات کی جو جماعت اسلامی کا موقف ہے کہ میئر کے الیکشن میں جو پیپلز پارٹی کے اوپر الزام لگایا گیا کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو ایک اس بات کو نواز لیگ جیسے کنفرم کر رہی ہے. دوسرا یہ کہ طلال چودھری اتنی بڑی بات کہہ کے گئے ہیں، پھر اوپر سے نفیسہ شاہ جو پیپلز پارٹی کی MNA اور رہنما ہے، اس نے بھی گلا شکوہ کیا ہے وزیر اعظم کے ساتھ کہ ملازمین کی صحیح تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی ہے، پینشنز کی میں صحیح اضافہ نہیں کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مہنگائی پہ کنٹرول ہے. تو یہ جب کوئی اتحادی حکومت ہوتی ہے، اتحادی جب نکل جاتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں تو پھر اس طرح کے بیان بازی شروع ہو جائے. اب مثلا میں آپ کو اسی جگہ پہ اسی ویڈیوز میں پچھلے جو کافی ویڈیوز میں نے آپ سے کافی چیزیں شیئر بھی کی ہیں کہ جس میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف، آج بھی وہ میرے پاس ویڈیو ایک شہباز شریف کی پڑی. اب میں ویڈیو کیا لگاؤں اس میں کہ شہباز شریف کیا زبان استعمال کرتا رہا اسد زرداری کے خلاف، محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف، نواز شریف کیا استعمال زبان کرتا رہا ہے، ایون مریم نواز کی زبان سب کے سامنے ہے. پھر اسد زرداری، بلاول بھٹو زرداری بھی جو ہے ان کو جواب دیتے رہے ہیں، وہ بھی ان کے اوپر ایلیگیشن لگاتے رہے ہیں. کئی قسم کے جو ہے نواز شریف کے بارے میں جو اسد زرداری کے بیان آتے ہیں، بلاول بھٹو کے بیان آتے ہیں. تو ناظرین کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جھگڑا جو ہے نا، ایسا جھگڑا اب شروع ہے. اب کیونکہ حکومت اگر مدت پوری کرنے جائے بھی تو تقریباً 55 ڈیز جو ہے نا 55 ڈیز رہ گئے ہیں اس حکومت کے اور اس اسمبلی کے، نیشنل اسمبلی کے. اگر اس سے پہلے اسمبلی کو عید کے بعد کہا جا رہی ہے جو بڑی عید بقرہ کی عید قربانی کی، تو اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم صدر کو ایڈوائز کرے کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دے اور انتخابات میں چلے جائیں. تو اسمبلی اگر ڈیزالو ہوتی ہے تو 90 دن میں انتخابات ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کی خواہش ہے اور اس وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا بھی یہ موقف ہے کہ ہمیں قومی معیشت کو پہلے معیشت کو بحال کرنا ہے اور اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے پھر آگے الیکشن میں جانا چاہیے، انتخابات میں جانا چاہیے. اب وہ ایسے ماحول میں ایک جو ملک کے اندر پھر ایک وہ فضا، پہلے عمران خان کے ساتھ ان جماعتوں کا اختلاف تھا، اب ان کے ساتھ یہ بھی آیا. اور ندیم افضل چند جو ہے اس نے بھی ایک انٹرویو میں کہا، جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے نون کے ساتھ زیادہ اختلافات پی ٹی آئی کی نسبت، مطلب پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ اتنے اختلافات نہیں ہیں. اور یہ بھی ہمارے سورسز بتا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ اب ہم حکومت سے علیحدہ ہونا چاہیے. جو نون لیگ کا جو ایک بوجھ ہے، کیونکہ ہم نے نون لیگ کی حکومت ہو جس میں اتحادی پیپلز پارٹی ہو، ڈیلیور تو ہم نہیں کر سکے ہیں، کچھ بھی نون لیگ بھی نہیں کر سکی ہے. لیکن عوام کے پاس جائیں گے تو ظاہر عوام کو کچھ ریلیف دے دیں. اور پنجاب میں جو کیئر ٹیکر ہے، نگران حکومت ہے، وہ نواز لیگ کے زیادہ کہنا مانتی ہے، بیوروکریسی نواز لیگ کے لوگوں کے باتیں مانتی ہے، ان کے کام کیے جاتے ہیں. حالانکہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے محسن نقوی، اس کو اسد زرداری نے اپنا منہ بولا بیٹا بھی قرار دیا تھا. لیکن اب ظاہر ہے وہ نون کو اتنا قریب ہو گیا ہے تو اب ان کے بات ماننے میں جا رہی ہے. تو بات یہ تھی کہ یہ اب وہ جو میں نے پہلے کہا نا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، تو یہ دونوں جماعتیں چاہے کتنی مرتبہ بھی آپس میں ایگریمنٹ کریں، معاہدے کریں، گلے ملے، لیکن ان کے دلوں میں جو اندر جو ہوتا ہے نا، وہ جو ایک کہا جائے کہ اب میں نفرت کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دل سے قبول نہیں کرتے ہیں. اب اگلا انتخابات ہے، پھر اس میں کون حکومت بناتا ہے،
ظاہر نواز شریف والوں کی خواہش ہے، شہباز شریف جیسے کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف چوتھی مرتبہ بنے، نواز شریف کی خواہش کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز کو وہ وزیر اعظم دیکھنا چاہ رہے ہیں، ادھر آصف زرداری بلاول کو دیکھنا چاہے گا وزیر اعظم، یا خود بھی آصف زرداری حالات کو دیکھتے ہوئے خود بھی کہہ دے کہ مجھے پارٹی کے اندر سے یہ باتیں چلوائی جائے کہ آصف زرداری وزیر اعظم بن جائے، تو یہ ایک چیز جو ہے نا وہ پک رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ انتخابات میں جب ہوتے ہیں کون سی پارٹی کن کے ساتھ اتحاد کرتی ہے، لیکن نون اور پیپلز پارٹی کا جس طرح ماضی میں رہا ہے، اب مجھے تو خدشہ یہ ہے کہ اگلے انتخابات سے پہلے یہ بیان بازی مزید شروع ہو جائے گی۔ اب کل دیکھنا ہے، پیر کل جو آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے دونوں پارٹیز کے لوگوں کو بلا لیا ہے اور ان سے اسی بات پہ کہ جی بیان بازی شروع نہ کی جائے، اور فنڈ تو جاری ہو جائیں گے، بجٹ بھی پاس ہو جائے گا، لیکن وہ جو کہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف نفرت بیٹھ جائے جو ماضی میں بھی رہی ہے اور ابھی بھی ہے، پھر وہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آئے تو آپ اس کو لائک کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹس میں ہمیشہ ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ کے کمنٹس آنے چاہیے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔